قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں، باحیا رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا باحیا دیکھا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ حیا نظر آتی تھی جو مدینہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شرم و حیا کے مالک تھے، اور حضور کے جو صحابہ تھے وہ بھی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک علاقے میں محاصرہ کیا تو کافروں نے اپنی حسیناؤں کو کہا کہ ان مجاہدوں کے سامنے آ جاؤ، یہ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے حسن و جمال میں یہ غرق ہو جائیں گے، تو جہاد سے مسلمانوں کی توجہ ہٹ جائے گی۔ تو فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ تو تمام مجاہدین اسلام نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ جب لشکر واپس آیا تو دوسرے دوستوں نے پوچھا ان مجاہدین سے کہ جس شہر کو فتح کیا ہے اس شہر کے گھروں کی چھتیں کتنی بلند تھیں؟ تو مجاہدین اسلام نے جواب دیا کہ جب امیر لشکر کا ہم نے اعلان سنا تو ہم نے نظریں جھکا لیں، چھتوں کا علم نہیں ہے کہ کتنی اونچی چھتیں تھیں۔ اسلام شرم و حیا کا صرف خواتین کو بھی حکم نہیں دیتا، یہ نظریں جھکانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو دیا ہے، اور مسلمان عورتیں تو اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والی ہونی چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دلی میں ایک مرتبہ کات سالی ہو گئی، لوگوں نے صلاۃ استسقاء بھی پڑھی، بارش طلب کرنے کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھی، لیکن بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ عصر کا وقت تھا، لوگ جمع تھے، بھیڑ تھی لوگوں کی، ایک اجتماع تھا، دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ بارش دے دے، نماز نفلیں پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ بارش دے دے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ تو اس اجتماع کے قریب سے ایک سوار گزرا، اور اس سواری کی نکیل ایک نوجوان نے پکڑی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان لوگوں کے اجتماع کے قریب سے گزرا نا تو پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ لوگ رحمت کی بارش مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ وہ نوجوان سواری کی طرف گیا، اور اس سواری پر جو سوار تھا وہ خاتون تھی، وہ اس کی بڑھیا ماں تھی۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اے اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو بارش عطا فرما۔ بس دعا کرنا ہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی لاج رکھ لی۔ اس پاک دامن خاتون کا جب وسیلہ پیش کیا اس نوجوان نے، تو اللہ رب العزت نے اس خاتون کی بھی لاج رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کات سالی کو ختم کر دیا، دور کر دیا۔ صحابیات نے جو پاک دامنی کا ثبوت دیا، صحابیات نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو جو اپنا نمونہ دیا، اسوہ دیا، اس کے اوپر اگر مسلمان خواتین عمل کرتی رہیں تو یقین جانیے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر بھی سرخرو کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد اسود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا کالا اور بد منظر ہونا جنت سے مانع ہے؟ میں کالا ہوں اور اچھا دکھائی نہیں دیتا، تو کیا اس عیب کی وجہ سے میں جنت میں نہیں جا سکوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے ذمہ اسلام کے کیا حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ ہے تم ان سب کے بھائی ہو، مسلمانوں کے بھائی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب مسلمانوں سے رشتہ مانگا ہے، سب نے انکار کیا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود کو، اس کالے صحابی کو، اپنے کالے غلام کو، قبیلہ ثقیف کے ایک نو مسلم اور سخت مزاج عمر بن وہب کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اے سعد، جاؤ عمر بن وہب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب اندر جاؤ تو کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی سے میری شادی کر دی ہے۔ جب اس کالے صحابی نے جا کر عمر بن وہب ثقفی سے کہا تو اس عمر بن وہب ثقفی نے بری طرح جواب دیا کہ سعد نکل جاؤ، غصے سے پیش آیا تو سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل آئے اور لڑکی بھی پردے سے باہر آ گئی، وہ بھی گفتگو سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے۔ اور اس صحابیہ نے کہا کہ اے بندہ خدا لوٹ آؤ، اگر میری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میں بھی پسند کرتی ہوں۔ اس صحابیہ نے اس کالے کو نہیں دیکھا، بد منظر کو نہیں دیکھا، اس صحابیہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دیکھا ہے، اس صحابیہ نے بڑوں کی پگ کو دیکھا ہے۔ بڑوں کی پگڑی میں جو برکتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ دولت کے اندر برکتیں نہیں ہیں، وہ ظاہری حسن و جمال میں برکتیں نہیں ہیں، وہ گاڑیوں اور بنگلوں میں برکتیں نہیں ہیں، جو بڑوں کے فیصلے میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس باحیا صحابیہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، فرمایا کہ اے بندہ خدا لوٹا، میری شادی اگر رسول اللہ نے کی ہے تو میں بھی پسند کرتی ہوں۔ بیٹی نے باپ سے کہا کہ رسول اللہ سے معافی مانگو ورنہ وہی خدا میں تیرا معاملہ آ جائے گا۔ باپ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ جاؤ سہاگن کے پاس، تیری شادی ہو گئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری شادی کر دی ہے۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تاکہ بیوی کے لیے کوئی چیز، کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ لے کے آئیں۔ ابھی بازار میں ہی تھے کہ الجہاد الجہاد کی آواز سنی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پیسوں سے تحفہ نہیں لیا، تلوار خرید لی، جہاد میں چلے گئے، جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے ہاتھوں کی سیاہی کو، کالے ہاتھ تھے، ہاتھوں کی اس سیاہی کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ تو میرا سعد ہے۔ حضور نے حضرت سعد جو شہید ہو چکے ہیں اب اس شہید کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ یہ کتنا پیارا منظر ہوگا، کتنے خوش بخت ہیں وہ صحابی جس کا سر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا گھوڑا اور اس کی جو تلوار تھی وہ دلہن کے پاس بھیج دی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سعد کی شادی تمہاری لڑکی سے بھی بہتر لڑکی کے ساتھ کر دی ہے۔